بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ میلاد مبارک ہو۔ آج ہم مختصر وقت میں میلاد مصطفیٰ قرآن کریم سے ثابت کریں گے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں۔ پہلے جانتے ہیں میلاد۔ دیکھیں میلاد، اس کے جو مادہ ہے واو لام دال، والدا یلید ولادتن، واو لام دال، صرف کی اصطلاح میں اسے بولتے ہیں مثال، کیونکہ اس کے فا کلمے میں واو آ رہا ہے۔ والدا یلید ولادتن، ولادت کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، بچے کی پیدائش، اور یہ لم یلد ولم یولد قرآن میں بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے۔ اب میلاد کا معنی ہوگا کہ پیدائش کا وقت یا پیدائش کی جگہ۔ اب جس محفل میں سرکار کے آنے کا ذکر ہو، سرکار کی صورت کا ذکر ہو، حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر ہو، آپ کے حسن اخلاق کا ذکر ہو، آقا کا ذکر خیر ہو، یا جس محفل میں سرکار کے معجزات کا ذکر ہو، وہ محفل میلاد ہوا کرتی ہے، جس میں آنے کا ذکر ہو۔ آئیے جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں آقا کے آنے کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں اس میں آنے کا ذکر ہے، نبی پاک کے آنے کا ذکر ہے، تو گویا یہ محفل میلاد کا ذکر ہے، سرکار کا ذکر ہے، آنے کا ذکر ہے، کیونکہ قد جو ہوتا ہے ماضی پر آتا ہے، تحقیق کا معنی دیتا ہے۔ بے شک، جاء فعل ہے، کم مفعول ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ 100 تفاسیر عربی کی اٹھا کے دیکھیں، اس نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آئیے ایک اور آیت مبارکہ میں پیش کرتا ہوں۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45-46 کے اندر سونا رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، کیونکہ نبی کا معنی غیب کی خبریں بتانے والا، یہ المنجد لغت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے، اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت میں نبی پاک کے بھیجنے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کا ذکر ہے۔
ٹھیک ہے، ایک اور آیت مبارکہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس میں بھی میلاد کا ذکر ہے۔ پارہ 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 اٹھا کے دیکھیے، 107۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا میلاد کی محفل وہ ہوا کرتی ہے جس میں سرکار کے آنے کا ذکر ہو، سرکار کی صورت کا ذکر ہو، سرکار کی سیرت کا ذکر ہو، سرکار کے معجزات کا ذکر ہو، وہ محفل میلاد ہوا کرتی ہے۔ تو ثابت ہو گیا کہ میلاد شریف قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور بے شمار آیات موجود ہیں، اور بے شمار احادیث مبارکہ ہیں۔ ہم مختصر وقت میں مختصر ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں قرآن اور حدیث سے مدلل جواب انشاءاللہ وہ لوگ جنہیں شیطانی وسوسوں کے اندر آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ میلاد کا ذکر قرآن میں نہیں، میلاد شریف کا ذکر حدیث میں نہیں، تو ایسے لوگوں کو تک یہ دلائل پہنچے کہ میلاد کا ذکر قرآن شریف میں ہے، میلاد شریف کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ جو میں نے شروع میں شعر پڑھا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، اعداء دشمن کو کہتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، اللہ کی نور کی آمد مرحبا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو درس نظامی کے حوالے سے اور ہر مہینے کے لحاظ سے ہم ویڈیو بناتے ہیں آپ تک پہنچ جائے سب سے پہلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔